بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، برادران اسلام، عزیز طلبہ، میرے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ میں صرف کشمیری میں بولتا ہوں. جب مجھے کہا جاتا ہے اردو میں بولو تو یہ میرے لیے اتنا ہی مشکل جتنا پہاڑ پر چڑھنا، کیونکہ میری عادت ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہاں مجموعہ ایسا ہے جو زیادہ تر اردو ہی سمجھتا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا ٹوٹی پھوٹی ہی اپنی بات سمجھا دوں. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں اس چیز کا بغیر تکلف کے اظہار کروں، ہمارے یہ علماء کرام یہاں بہت محنت کر رہے ہیں اور مشکل حالات میں دین کا کام سنبھالے ہوئے. اللہ ان کو قبول فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. اور آپ لوگوں پر ذمہ داری ہے ان کی قدردانی کریں. کیوں قدردانی کریں گے وہ میں آگے بتاؤں گا. اس کے بعد میں دو باتیں صرف عرض کروں گا، ٹائم مختصر ہے، گھڑی کی طرف میری نظر ہے. نمبر 1، دستار بندی کس کی ہونی چاہیے. نمبر 2، جس کی ہم نے دستار بندی کی یا جس کی دستار بندی ہونی چاہیے اس کی دستار بندی کیوں ہونی چاہیے. کس کی دستار بندی کریں گے اور کیوں کریں گے. خلاصہ ہے کس کی دستار بندی کریں گے اور کیوں کریں گے. یہاں 2 کی دستار بندی ہوگی. طالب علم جس نے کلام پاک مکمل کیا اور 2 ہمارے عزیز اساتذہ کرام جن کی دستار بندی ہوئی. حق بجانب ہے، کوئی غلط بات نہیں. جب لڑکا میرے پاس سے گزرتا تھا یا میں کہیں دستار بندی کے لیے جاتا ہوں تو میں لڑکے کے باپ کو سامنے لاتا ہوں. اگر ہم سوچیں گے لڑکا کہے گا میری دستار بندی کرو کیونکہ میں نے حفظ کیا ہے، میں نے کچھ کمال کیا ہے، اس کا باپ کھڑا ہو سکتا ہے میرے بیٹے کا کون سا کمال. میں نے اس کو وقف کیا دین کے لیے، جبھی تو وہ حافظ بن گیا. اگر میں اس کو بھیجتا نہیں وہ کیا حافظ بنتا. آج کے زمانے میں اتنے بچے تو مزدوری کر کے بڑا پیسہ لاتے ہیں. اگر وہ 500 روز کا لاتا یہ ہو گئے 15,000 روپے، اور 15,000 کا لگا لو پھر 1 سال کا کتنا ہو گیا. پھر کہو اگر اس نے 3 سال حفظ کیا یا 4 سال تو اس حساب سے لگاؤ کتنا پیسہ ہو گیا. یہ تو میں نے قربانی دی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو گھر کے کام سے فارغ کیا ہے، دین کے لیے وقف کیا ہے. جب ہی تو آج مدرسے والے اس کو کھڑا کر رہے ہیں دستار بندی کے لیے. کمال ان کا نہیں، کمال تو میرا، میری دستار بندی ہونی چاہیے. باپ صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ صحیح ہے نا. اگر باپ نہ کرتا تو نہیں دستار بندی ہو سکتی. باپ نے یہ مطالبہ کیا، استاد محترم کہے گے ٹھیک ہے آپ نے قربانی دی، بیٹا آپ کا. آپ نے تو جس وقت میرے سامنے اس کو حوالہ کیا اس وقت اس کی ناک بھی بہہ دی تھی. اس کو
اچھے اور بری کی کوئی تمیز ہی نہیں تھی، وضو کا کوئی پتہ نہیں تھا، نماز کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، قرآن آتا نہیں تھا. آپ نے اس کو وقف تو کیا، لیکن اس کے لیے جو دماغ کی کھپائی ہوئی ہے، دماغ کا تو میرا ہوا ہے، آپ کا تو نہیں ہوا. اگر آپ کا کمال ہے، گھر میں بٹھاتے تھے، حافظ بناتے، ہم دیکھتے آپ کا کمال. یہ تو میرا کمال ہے، میں نے اپنے دماغ کی کتنی محنت. کبھی غصہ آتا تھا اس کو توڑو پھوڑو، لیکن صبر کرتا تھا. کبھی کچھ نخرے کرتا تھا. آپ مجھ سے پوچھو تمہارے بیٹے کے نخرے میں نے کتنے برداشت کیے، کتنی مرتبہ غصہ انہیں دلایا اور میں نے وہ غصہ پی لیا. وہ مشکل میں نے محنت کی، حافظ بن گئے. آپ کا تو کوئی حق نہیں، حق تو میرا ہے. استاد صحیح کہہ رہا غلط؟ استاد کی محنت. پھر یہاں اٹھے گا ایک باورچی صاحب جو کچن کمانڈر ہیں، وہ کہے گا مولوی کا کون سا کمال ہے، لڑکی کا کون کا کمال ہے، باپ کا کون سا کمال ہے. یہ تو میں وقت پر ان کو کھانا پینا دیتا تھا، چائے دیتا تھا، 2 ٹائم دوپہر کھانا وغیرہ وغیرہ. اگر یہ نہ ہو، میں نہ ہوتا تو یہ تو سب استاد اور شاگرد لگتے چولہے کے نیچے، اور دھواں تو ان کی ناک میں اوپر چڑھتا، اور برتن دھونے اور یہ اور وہ، یہ پریشانی تو میں نے اٹھائی ہے. میری وجہ سے استاد آرام سے بٹھا کر پڑھا رہا تھا، وہ لڑکا پڑھ رہا تھا. اگر میں یہ مشقت نہ جھیلتا تو آپ لوگوں کا کام نہیں چل سکتا. صحیح کہہ رہا غلط؟ اور اتنا صحیح کہہ رہا. محترم لوگوں میں محترم حضرات ذمہ دار ہمارے عزیز ان سے پوچھ لو، اگر استاد کہیں جائے گا کوئی پریشانی نہیں، سنبھلے گا. اگر باورچی 2 دن غائب ہو گیا، پورا مدرسہ ہو گیا، پورا مدرسہ کیا پریشان، اور کنٹرول ہی نہیں ہوتا اس کا. یہ کہتا میرا دیکھ لو، تم رہو مہینے گھر، میں بھی گھر پر رہوں، پھر تو گاڑی کس کی چلے گی. اس لیے یہ میرا کام ہے، میری محنت ہے. 10 دار مجھے پوچھتے، 10 دار مجھے باندھنا چاہیے. امامہ میرا حق ہے. صحیح کہہ رہے غلط؟ پھر موت میں صاحب اٹھی ہے ہماری، یہ حسین صاحب، قاری حسین صاحب، یہ کہہ رہے کہ واہ سب دعوے دار ہیں، ہمیں دستار بننا چاہیے. ارے استاد محترم، آپ تو اس وقت دماغ کھپائی کر رہے ہیں جب میں آپ کو تنخواہ دے رہا ہوں. جب بھی تو بیٹھے 1 دن اگر 1 مہینے کی تنخواہ نہیں میری پتہ نہیں کہاں بھاگ جاؤں. باورچی صاحب آپ اتنے دھمکی مجھے نہ دیں، آپ تنخواہ پر لائے، استاد سے زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، میں تنخواہ نہیں دوں گا تو تم تو کام کرنے کے لیے تیار. اور باپ تم کہاں سے وہاں سے آ کر مجھ پر دھمک پڑے ہیں اور مجھے دھمکی دے رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کے لیے مجھے بجلی کا، پانی کا، فلاں اور فلاں خرچہ کرنا پڑا، انتظام کرنا پڑا. یہ تو میں انتظام کرتا ہوں، اس لیے آپ سب لوگ نخرے کر رہے ہیں. جس دن میں کہوں گا آج تنخواہ نہیں ملے گی، آج چاول نہیں ہے، آج پانی نہیں، پورا شور ہو جاتا. محترم صاحب تو تمہارے سب یہ محنت ہے میری وجہ سے، اور میں یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے دستار کا حقدار تو میں ہوں، تم کہاں ہو. صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے؟ باندھو محترم صاحب. جب محترم صاحب نے اپنا مطالبہ کیا تو لوگ کھڑے ہو گئے. واہ محترم صاحب، آپ کو تنخواہ دے دیتے، آپ کو انتظام کرتے، گھر سے تو نہیں دیتے تھے، تو ہمارا پیسہ. جب ہم نے پیسہ دیا تم نے استعمال، تم نے خرچ کیا، تم نے کمایا، ہم نے حلال پیسہ دیا. اس لیے ہمارے پیسے کی وجہ سے سب یہ چلت پھرت ہے، یہ انتظام ہے، یہ روشنی ہے، یہ دھیما، یہ دھمکا، یہ ویسا ہمارے پیسے دیے، ہم نے دیا. اس لیے دستار بندی ہماری ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے؟ اب اتنے دستار لا. حسین صاحب پہلے ہم سب کی کیا کریں گے؟ مطالبہ سب کو کرنا چاہیے. مطالبہ جب لڑکے نے مطالبہ کیا، استاد نے مطالبہ کیا، باپ نے مطالبہ کیا، باورچی نے مطالبہ کیا، محترم صاحب نے مطالبہ کیا، عوام کیوں نہیں کرے گی؟ یا اگر تم نے بغیر مطالبے کے طالب علم کی دستار بندی کی، استاد کی دستار بندی کی، تو ان کی بھی قدردانی کرو، ان کو بھی کرو. یہ کیا مطلب ہے چند لڑکوں کی دستار بندی کری اور چھوڑ دیا؟ تو کتنی کی دستار بندی ہونی چاہیے؟ اب ہم پورا اسی میں خرچ کریں. جب عشاء کا ٹائم ہو جائے گا، پہلے دستار لانے ہیں، پھر آپ لوگوں کو باندھ دیں. تو بات یہی، سب کی دستار بندی ہونی چاہیے، لیکن سب کی دستار بندی ہونے میں تو مسائل ہی کھڑا ہے. ہم لوگ سب ایثار کر رہے ہیں.
کہ ہماری طرف سے اس ننھے منھے بچے کی دستار بندی کرو. یہ ہماری طرف سے. کل قیامت کے دن جب محشر کا میدان بڑا خطرناک ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت یہ حفاظ آگے بڑھیں گے, اللہ ان کو روک لے گا. حافظ صاحب تم تو میرے قرآن کو دل میں محفوظ کیے ہوئے تھے, جاؤ جنت میں. حافظ صاحب کھڑے ہوں گے, اللہ میں تو حافظ بن گیا لیکن یہ میری تنہا محنت نہیں ہے, میرے ماں باپ نے قربانی دی, ان کو لا. میرے استاد نے قربانی دی ہے, ان کو لا. میرے باورچی نے قربانی دی ہے, اس کو لا. میرے اساتذہ نے محنت کی, ان کو لا. میرے محترم صاحب نے قربانی, ان کو لا. اور میرے مسلمان بزرگوں نے محنت کی, ان کو لا. میں تو سب کو لے کے جاؤں گا, میں تنہا وہاں. اس لیے ہم ایثار کریں. کس کی مانتے ہیں بتاؤ؟ اب یہاں کے دستار اچھا چاہیے وہیں کا چاہیے؟ اس لیے ہم کیا کریں, ٹھیک ہے نا, اب کوئی مطالبہ ہم کریں گے, لیکن ان بچوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو جب اللہ ان کو کہے گا چلو, یہ فوراً چھلانگ نہ لے کے آئے وہاں, دائیں بائیں دیکھ لیں میرا کون موجود تھا. کم از کم ہم جتنے یہاں اتنے کو تو پہچان لیں گے نا. کیا ارے پہچان لیں گے نا, وہاں تو حجر اسود بھی پہچانے گا. حدیث میں ہے, نبی پاک نے ارشاد فرمایا, ترمذی میں روایت ہے, محشر کے میدان میں اللہ حجر اسود کو کھڑا کرے گی. حجر اسود کوئی بڑا پتھر نہیں ہے, حجر اسود چھوٹا پتھر ہے, چھوٹا, اور چھوٹا بھی اتنا ایک پاؤ ہوگا زیادہ زیادہ, اور وہ بھی ایک مرتبہ ٹوٹا, گر گیا, ٹوٹا, شہید ہوا, اس کے 10 ٹکڑے ہو گئے. سب سے بڑا ٹکڑا اتنا اس کا, اتنا, اور یہ 10 ٹکڑے ایک پتھر میں فٹ کیے گئے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حجر اسود ہے, وہ بڑا پتھر حجر اسود. ہمارا کشمیری جاتا ہے, میں حجر اسود کو بوسہ کر کے آیا, اس کو پتہ نہیں حجر اسود ہے کیا. اس لیے جب اللہ پہنچائے وہاں پہلے دیکھنا میں کس کو بوسہ دے رہا. حجر اسود کھڑا ہوگا, لوگ گزر رہے ہیں اس کے سامنے سے, اللہ اس کو اتنی طاقت دے گا, ایک زبان 2 آنکھیں, آنکھوں سے پہچانے گا کس نے مجھے محبت اور پیار سے بوسہ دیا ہے, اور زبان سے بولے گا اللہ اس نے تو مجھے بوسہ کیا ہے, میں اس کے لیے سفارش کے لیے کھڑا ہوں, اس کی مغفرت فرما. جب ایک پتھر کھڑا ہوگا, کیا یہ 30 پارے والا کھڑا نہیں ہوتا؟ تو اس لیے ہم ایثار کس کو کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچے کو ہی زیادہ زیادہ, استاد کو کرو بھائی, آگے نہیں بڑھیں گے, آگے ہم انشاءاللہ منتظر ہو گیا. مسئلہ کس کی دستار بندی ہوتی ہے. دوسرا ہے دستار بندی کرتے کیوں, کیا مسئلہ کیوں کرتے ہیں؟ سنو, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانہ کی یاد کیجیے گا, یا اس زمانے کو چھوڑ دو, آج کے زمانے کو آپ یاد کیجیے. آج کا زمانہ آپ کے سامنے ہے. آج کا زمانہ اتنا خراب, زمانے کے لوگ اتنے خراب, آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. پورا معاشرہ بگڑا ہوا, پورا معاشرہ کتنا بگڑا ہوا, میرے خیال سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. عقیدے ہمارے خراب, معاشرہ ہمارا خراب, معاملات ہمارے خراب, عبادت کا ستیہ ناصب نے کیا ہے. گھر گھر میں اختلاف, میاں بیوی میں اختلاف, باپ بیٹے میں اختلاف, ہمسایہ ہمسایہ میں اختلاف, افسر اور ماتحت میں اختلاف. اتنا مسئلہ ہے کہ پریشان ہے ہر انسان. گھر سے باہر نکلو پھر دیکھو مسلمانوں کا حال کیا ہے. سب سے ناپاک چیز شراب. ہمارے لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں تک اس میں ملوث, ڈرگس ہمارے بچوں میں بھی. جب یہ سب سے ناپاک چیز, سود, شاید ہی کوئی گھر اسے بچا ہو, شاید ہی کوئی فرد اسے. سود, گاڑی لون, مکان لون, شادی لون, تجارت لون, ہر چیز. اور سود تو اتنی بری چیز ہے, اللہ نے اتنی سخت وعید کسی میں نہیں جتنی سود میں. اللہ نے اعلان کیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود کھائے گا, سود دے گا, سود لے گا, اللہ کہتے ہیں میری طرف سے اعلان جنگ ہے. پوری قوم ملوث, بے حیائی کی انتہا.
بے حیائی کی انتہا. اور رہی کسر موبائل نے پوری کر دی. موبائل میں اب اتنی رہی کہیں کسر ختم وہ نہیں رہی. پھر دیکھ لو دوسرے لوگ مارکیٹ کا کیا حال ہے, اسکولوں کا کیا حال ہے, عدالتوں کا کیا حال ہے, باقی چیزوں کا کیا حال ہے. کوئی چیز ہماری ٹھیک نہیں ہے. اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں, ہمارا دیندار طبقہ بھی نا امید ہوتے جا رہا ہے, مایوس ہوتے جا رہا ہے. میں کیا کریں گے, بگڑ رہا مسئلہ. دوستو, جتنے بھی آپ کو آج حالات خراب نظر آ رہے ہیں, خراب ہیں اور اس سے زیادہ خراب ہو جائیں گے, لیکن تھوڑا سا پیچھے جاؤ. جس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت حالات کیا تھے؟ اس وقت حالات حضور علیہ السلام ابھی نوجوان ہیں, نوجوانی کے دور میں دیکھ رہے ہیں معاشرہ بگڑا ہوا, جزیرۃ العرب نہیں پوری دنیا خراب ہے. تصور ہی نہیں, آج اتنی خرابیاں نہیں جس دن وہاں اس دن خرابیاں تھیں, اتنی شدید خرابیاں تھیں. مثلا آج تو تب بھی خدا کو ماننے والے ہیں, خدا کو. اس زمانے میں خانہ کعبہ جیسی مقدس سرزمین, توحید کا مرکز, 360 بت رکھے ہوئے, 360. اتنا عقیدہ خراب, پتھروں کو پوجنے والے, درختوں کو پوجنے والے. نماز تو ہے تصور ہی تھا. نماز تھی ان کی کیا تھی؟ تالیاں پیٹنا, سیٹی بجا. ما کان الصلاۃ عند البیت الا مکاء و تصدیہ, سیٹی بجا اور شور کرنا, تالیاں پیٹنا, یہ ان کی نماز تھی. حج, ایسا حج کرتے اللہ کی پر. زکوٰۃ کا تو تصور ہی تھا, دوسری چیزوں کا تو تصور ہی تھا. اور جنگ و جدل اتنی, ایک جنگ چلتے تھے 150 سال, 1.5 سال ہی بلکہ 150 سال. باپ مرتے وقت وصیت کرتا بیٹے سے, بیٹیا میں مر رہا ہوں, پیچھے نہیں ہٹنا, ناک نیچے نہیں کرنا, مونچھیں نیچے نہیں کرنا, بس لڑتے. اور اتنے لڑتے تھے خاندان کے خاندان تباہ ہوتے تھے. اور اس پر کوئی افسوس نہیں, بلکہ فخر سے کہتے تھے چلو قبرستان دیکھیں گے کس کی قبریں زیادہ ہیں, تمہاری قبریں زیادہ ہماری. جس کو قرآن کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قبرستان جاتے تھے اسی لیے دیکھیں گے کس کے مردے زیادہ کس کے مردے کم. شراب تو اتنی عام, شراب کی تجارتیں اتنی زیادہ, آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. اگر تاریخ معلوم ہوگی, میں تو کشمیری میں کہتا ہوں جتنے کشمیری لوگ نمکین چائے پیتے ہیں پہلے والے, آج والے نہیں, اس سے زیادہ اس وقت شراب کا نشہ تھا. ہمارے پرانے کشمیری پیتے تھے 12 پیالے پہ کہتے تھے. ہاں اب تھوڑی سی گرم ہونے لگی, اب شروع ہو 12 بجے کوشش میں بنا بکھس گراک بک چاہ کیا بکھس گراک چاہے وہ, اس سے زیادہ شراب. سود, پورا معاشرہ سود میں لت پت. اور بے رحمی اتنی, باپ اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا تھا. باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کیا درگور کرتا. قرآن کا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن یہ بیٹی کھڑی ہو جائے گی اور باپ کے خلاف فریاد کرے, اللہ اس میرے باپ سے تو پوچھو اس نے کس جرم میں مجھ کو کیا کیا. اور اس کے مطابق حدیث میں تفسیر میں بڑی چیزیں وہ میں بیان نہیں کروں گا. غرض جو آج کل کی خرافات یا بدعات یا شرکیات یا دوسری چیزیں ہیں, اس سے بڑھ کر معاشرے میں خراب تھا, ہر ایک بات سے خراب. حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں, نکاح کا تصور تھا ہی نہیں, غنڈہ گردی تھی, سب چیزیں تھیں. اور میرے پیغمبر اسلام نوجوان ہیں, پورے معاشرے پر نظر رکھے ہوئے, اس کو ہوگا کیا, انسان ہے, انسانیت نہیں, ہمدردی نہیں ہے, خدا پرستی نہیں ہے, اس معاشرے کو کیسے ٹھیک کریں. سوچ رہی, بار بار سوچ رہی, یہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا. جیسے آج کل کے زمانے میں دیندار طبقہ وہ پریشان ہے, یہ علماء طبقہ پریشان ہے کہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہو. محنت کر رہے ہیں اپنی طرف سے,
وہاں ایک آدمی کھڑا ہو گیا پریشان ہے، اس معاشرے کو ٹھیک کیسے کریں گے، انسان تو ہے، انسانیت کہاں سے واپس لائیں گے؟ اور یہ غور و فکر کرنے کے لیے کبھی جاتے تھے ایک پہاڑ پر، پہاڑ میں گفا تھا، غار تھا، اس کا نام ہے غاری، بس سوچتے تھے، صرف سوچتے تھے کہ کیا ہوگا، اس انسانیت کا کیا ہوگا، یہ انسان کیوں اتنا بگڑ گیا ہے، سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے دن جا رہے ہیں، راتوں کو وہی، دن کو وہی۔ ایک مرتبہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے گھر واپس آنے کا ارادہ، نکلے گھر کے ارادے سے، گھر جب نکلے باہر، وہاں کوئی آدمی کھڑا مل گیا اچانک، نہ جان نہ پہچان، نہ معرفت نہ کچھ۔ اس نے پکڑا سامنے اور کہا اقرا، پڑھو، اقرا، پڑھو۔ انہوں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، مانا بقارئ، میں نے پڑھا نہیں، اور حقیقت ہے میرے پیغمبر نے پڑھا کسی کے شاگرد پڑھنے کا یہ مطلب ہے کسی کے شاگرد۔ تو اس نے کہا پڑھو، نہیں تو میں نے پڑھا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں؟ کہتے ہیں بخاری میں روایت ہے، انہوں نے ان کو بھینچا، فغطری، بھینچا، اور اتنے زور سے بھینچا، اتنے زور سے، بخاری کے الفاظ ہیں حتی بلغ منی الجہد، اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت ختم ہو گئی، میری طاقت زور سے۔ جب ہمارے یہاں کہتے ہیں کس کو جب بھینچتے کہتے ہیں کیا ہڈی توڑو گے، ہڈیاں توڑو گے کیا؟ تو انہوں نے اتنے سخت بھینچا کہ میری طاقت سے باہر نکلا۔ لیکن دوسرا ترجمہ کہتے ہیں ہمارے محدثین، اس نے اتنا زور سے مجھے بھینچا کہ اس کی اپنی طاقت ختم ہو گئی، جتنی اس کی طاقت تھی پورے زور لگائے اور ان کو بھینچا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھ کو چھوڑا اور کہا اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا مانا بقارئ، میں تو پڑھا نہیں۔ پھر وہی بات، انہوں نے دوسرے مرتبہ پھر مجھے بھینچا اور بہت زور سے، وہی صورت، حتی بلغ منی الجہد، یا تو میری طاقت جواب دے گئی یا وہ اپنی طاقت کی انتہا کو پہنچ جائے۔ پھر مجھے چھوڑا، کہا اقرا، میں نے کہا مجھے پڑھا۔ تیسری مرتبہ جو بھینچا، سختی کے ساتھ بھینچا، طاقت جواب دے گئی، مجھے چھوڑا، تیسری مرتبہ چھوڑ دیا۔ اب یہ بھیجنا، اس پر تو بہت سے الگ بحث کرتے ہیں بھیجنا کیا تھا، یہ تو یہاں نہیں ہو جائے گی بات، یہ تو بہت اونچی ہو جائے گی بات۔ جب چھوڑا کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں، تو یہ 5 آیتیں ان کو دی تھی۔ اب تک جو آدمی غار حرا میں تھا، سوچ رہا تھا انسانیت کا کیا ہوگا، یہ اب تک تھا صرف محمد ابن عبداللہ، لیکن جب اس کو اس سوچ کا جواب مل گیا، ان کو یہ آیتیں دی گئی، اب یہ بن گئی محمد الرسول، یہ ان کو جو دیا گیا، یہ ان کو کہا گیا یہی ہے وہ چیز جو اس انسانیت کو ٹھیک کر سکتی ہے، جو انسان کو انسانیت پر کھڑا کر سکتی ہے، یہی وہ چیز جو معاشرے کو پاک بنا سکتی ہے، یہی ہے وہ چیز جو تمام خرابی کو دور کر سکتی ہے۔ یہ لے کے جاؤ، یہ لے کے جاؤ، ان کو دی گئی وہ چیز جس کے بارے میں وہ پریشان تھے کیا ہوگا، جس کو ایک شاعر نے بھی کہا ہے، شاعر حالی نے کہا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا، یہ نسخہ کیمیا تھا، نسخہ تھا کہ جو یہاں بیماریاں پھیلی ہوئی معاشرے میں، یہ تمام بیماری اس نسخے سے ٹھیک۔ میرے پیغمبر اسلام تشریف لائے ان آیتوں کو لے کر۔ اب یہ جو لے کر آئے یہ قرآن، اس کے بارے میں سنو، ہم دستربندی کیوں کرتے ہیں، یہ مدارس کیوں ہیں، یہ علماء کیوں ہیں، یہ حفاظ کیوں ہیں، اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا اپنا پیسہ کیوں لگا رہے ہیں، آپ کو محبت کیوں اس کے ساتھ۔ 3 چیزیں،
ایک ہے یہ قرآن دینے والا کون، ایک ہے یہ قرآن لانے والا کون، ایک ہے قرآن لینے والا کون۔ دینے والا کون، لانے والا کون، لینے والا کون۔ اس کو ہم سوچیں گے تھوڑا سا، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی پھر قرآن کی عظمت آئے گی، قرآن کی عظمت آئے گی، قرآن والے کی عظمت آئے گی، اور پھر سب مسائل انشاءاللہ حل۔ شرط یہ ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کوشش کرو گے میں وقت پر سنبھالنے کی، اگر بات میری سمجھ گئی کوشش کرو گا۔ بھیجنے والے ہیں حضرت اللہ، اس کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سپر پاور ہے۔ وہ کتنے ہمارے سپر پاور اتنے ہمارے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک، ذو القوت المتین، طاقت والا ہے، اس کو تو تعارف سے بالا ہے، جس کے بارے میں ہمارا پورا عقیدہ ہی اللہ اکبر، اللہ ہم سب سے۔ اب اللہ کو تو پتہ ہی تعارف ہمارا ہے، عقیدہ بھی ہے، اب اللہ جس کے ہاتھ بھیج رہا ہے، جس کے ذریعے اس کو تھوڑا دیکھ لیں، وہ ہے کون، کس کو اللہ نے منتخب کیا یہ لے جا میرا پیغام اور دے دو کسی کو، وہ لوگوں کو ٹھیک کرے گا۔ اس کے بارے میں خدا نے بہت جگہ الگ الگ تعارف کرا، یہ ہے کون، میں مختصر بتاؤں گا۔ ایک جگہ قرآن نے ان کی 6 چیزیں بیان کی، یہ لانے والا، اس کی کتنی وصف آئیں گے؟ 6۔ نمبر 1، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ 6 چیزیں بیان کی اللہ نے اس کی جس کو اللہ نے ان آیتوں کے ساتھ لے جانا۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ انتظامات کتنے، انتظام کتنے ہائی پہ ہو رہے کہ اللہ بھیج رہا ہے اور بھیج رہے ہیں ایک ایسے مخلوق کے ہاتھوں جس کا خدا خود تعارف کرا مختلف جگہوں میں، ایک جگہ اس کے 6 وصف بیان کیے۔ نمبر 1، انہو لقول رسول، اللہ کہتے ہیں یہ میرا قاصد ہے، میرا ایلچی ہے، میرا بھیجا ہوا، یہ کسی ایس پی ڈی سی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا بھیجا ہوا نہیں، بلکہ کس کا، میرا قاصد ہے۔ اور دنیا کی حکومت پر غور کرو، اگر وہ اہم پیغام کسی کے ہاتھ بھیجتے ہیں تو وہ ان کے یہاں زبردست اعتماد والا ہوتا ہے، عام آدمی کے ہاتھ پیغام نہیں جاتا۔ اللہ جس کے ہاتھ بھیج دے گا اور اللہ کہے گا یہ میرا قاصد ہے، اندازہ لگاؤ ہے کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ کہہ رہا میرا قاصد ہے، کسی اور کا نہیں، مخلوق کا نہیں، میرا قاصد ہے، ایک وصف۔ دوسرا، انہو لقول رسول کریم، رب کہتے ہیں یہ کریم ہے، بڑا با عزت ہے، عزت ہے اس کی، یہ کوئی معمولی نہیں جس کے ساتھ میں قرآن بھیج رہا ہوں، جس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، یہ میرا قاصد ہے اور کریم با عزت ہے۔ اللہ جس کو کہے گا با عزت کتنا ہوگا۔ یہاں تو ہمارے کشمیر میں ہے، جب لڑکی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو لڑکے کے بارے میں پوچھتے ہیں کیسا 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 ہے، پھر اگر وہ نمازی ہوگا تو امام صاحب سے پکڑ، امام صاحب یہ کیسا ہے، یہ کیوں تجھے، اگر امام صاحب نے کہا زبردست ہے، پھر کیا کہتے ہیں، اچھا لے جاؤ، ہم آنکھ بند کر کے رشتہ دے رہے۔ ارے آنکھ تو بند نہیں کی، پوری دنیا سے پوچھ لیا، سب سے بہتر گارنٹی کس نے دے دی؟ امام صاحب۔ تو امام صاحب کے کہنے پر آپ نے تو بیٹی حوالہ کری، اور یہاں تو اللہ جبریل کے بارے میں جو قرآن لا رہا ہے اس کے بارے میں کہا میرا قاصد ہے، اور یہ بھی کہا کریم ہے با عزت۔ اس سے بڑی آپ خوبی کون بیان کرے گا، اس سے بڑا اعتماد کون دے سکتا؟ کتنے ہو گئے؟ میں پوچھوں گا بھی میں کتنے کہا؟ نمبر 1 میرا قاصد، میرا قاصد۔ توجہ سے سنو، میں پوچھوں گا کیونکہ میری عادت نہیں ہے لوگ روتے رہیں گے، میں پوچھوں گا میں نے کیا کہا، کتنے وصف بیان کرنے پھر آج کے؟ 6۔ ایک ہو گیا کون؟ قاصد، کس کا؟ دوسرا کیا بتایا؟
انہو لقول رسول کریم. پھر اللہ کہتا ہے اور ذی قوت طاقت والا ہے. یہ جو جا رہا وہی لے کر آ رہا ہے, یہ طاقت والا. طاقت والا کیوں کہہ رہا؟ طاقت والا اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لے کر جائے گا وہی, اس کو یہاں سے لینی ہے, امانت وہاں تک پہنچانی ہے. ہو سکتا کوئی دشمن آئے گا چھین لے گا, ہو سکتا کوئی دشمن آئے گا ملاوٹ کرے گا, ہو سکتا کوئی دشمن آئے گا کچھ کمی زیادتی کرے گا. اللہ نے کہا نہیں, جس کو میں بھیج رہا ہوں وہ طاقت والا ہے, کوئی سے چھین نہیں سکتا, کوئی ملاوٹ کر نہیں سکتا, کوئی کمی زیادتی کر, طاقت والا ہے. اور یہ طاقت جو ہے, طاقت والا یوں ہی نہیں اس کو بادام کھلائے یا آپ کے اخروٹ کھائے گا, اخروٹ سے اور بادام اور گھی سے نہیں بنائے طاقت والا. دوسری جگہ قرآن نے کہا ذو مرۃ, وہ جس دن اللہ نے پیدا کیا اسی دن سے طاقت. وہ گھی کھا کر طاقت والا, اور طاقت کا اندازہ تھوڑا سا کرو, تھوڑا سا اندازہ کرو طاقت. جب قوم لوط نافرمان بن گئی, نافرمانی کی انتہا کر دی, اور پیغمبر لوط علیہ السلام ان سے نا امید ہو گئی. حضرت لوط جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے پیغمبر, ان کے بھتیجے حضرت ابراہیم کے وقت. جب قوم نے تنگ کیا, اللہ نے فیصلہ کیا اس قوم کو میں عذاب میں مبتلا کروں گا, اور قوم سخت جرم میں مبتلا ہو گئی. اتنا شدید جرم تھا اللہ کی بات. اللہ نے فیصلہ کیا اس پوری بستی کو الٹنا, پوری بستی کو. اب الٹیں گے, کیا کریں گے؟ اب لائیں گے, آپ کا فور وے بن رہا ہے, مشین سب لگا, پوری بستی کو الٹو. کچھ نہیں الٹ رہی, پوری مشین آج ترقی ہے, مشینیں بن رہی. اللہ نے فیصلہ کیا اس پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے اور اوپر لے جانا ہے. زمین, لوگ, مکانات, درخت, پہاڑ, جو بھی اس پہ رہ رہا اوپر لے جانا, اور اوپر لے جا کے اس کو الٹانا ہے. کون الٹائے گا؟ کہاں سے مشین آئے گی؟ اللہ نے اسی فرشتے کو جا الٹا دیا. فرشتوں کا تو اب یہ جو نکلے الٹانے کے لیے, کیسے الٹا گیا, کون سے مشین لائیں گے؟ اس کو دوسرے حدیث میں سمجھاؤں میں. ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا, جبرائیل تم تو میرے پاس آتے ہو انسان کی شکل میں. جبرائیل آتے تھے انسان کے, انسان ایک دہی کلبی, بڑے خوبصورت ان کی شکل میں آتے, وہی دیتی تھی. کہا جبرائیل میں تمہیں پہچانتا ہوں انسان کی شکل میں, ذرا مجھے کبھی اپنی شکل دکھا, اپنی اصلی شکل. جب جبرائیل نے, حضور نے یہ خیال کیا, تمنا کی میں جبرائیل کو اس کی اصل شکل میں دیکھوں. کہا یا رسول اللہ آپ کی تمنا, میں تو آپ پر قربان, میں آپ پر فدا, آپ کی تمنا دو. حدیث آتا ہے حضور دیکھ رہے ہیں, جبرائیل نے ایک پر کھولا, ایو, ایک کر لو ایو, ایک پہنچا مشرق, ایک پہنچا مغرب. مشرق کو بھی گھیر لیا, مغرب کو گھیر لیا. ایسا بھیانک منظر بن گیا, ڈراؤنی. میرے پیغمبر بے ہوش ہو گئے, حضور بے ہوش ہو گئے. جبرائیل آگے پاؤں یہ سمیٹتے ہیں, کون سے پر. یا رسول اللہ میں آپ پر فدا, یہ کیا ہوا؟ حضور نے کہا یہ کیا ہوا, تو مطلب تو نے کیا کیا, تو نے تو ایسے پر پھیلا, پورے فضا کو ہی گھیر لیا. کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ابھی 2 میرے پر دیکھے, میرے اللہ نے مجھے ایسے 600 پر دے. یہ طاقت والا جا رہا وہی لے کر, یہ معاملے وہی نہیں ہے. کون جا رہا؟ تاکہ کوئی ملاوٹ نہ کرے, کوئی چھین لے. تو اس سے کہا جا رہا ہے بستی الٹ, یہ آ رہے ہیں اور اپنا ایک پر لگا رہے ہیں, اور پوری بستی کو انسانوں سمیت اٹھا رہے اوپر, اور وہاں سے گرا رہے. جو قرآن نے کہا فجعلنا عالیہا سافلہ, اوپر نیچے کیا, پوری بستی کو الٹ دیا ایک سیکنڈ میں. یہ نہیں کہ اس میں پلان بنایا کہ فوراً الٹ دیا. یہ ہے طاقت والا. کون؟ انہو, تیسرا چیز انہو لقول رسول کریم ذی طاقت والا. اور میں بتاؤں گا, اگر یاد ہو حدیث بخاری کی لمبی حدیث, اشارہ کروں گا. جب اللہ نے حکم دیا اپنے خلیل ابراہیم کو
اپنی بیوی اور بچے کو اٹھاؤ، ایک جنگل میں، ایک ایسی بستی میں اس کو بساؤ جو بالکل بنجر زمین، لے گئے ابراہیم حضرت حاجرہ کو اور ان کے چھوٹے بچے کو، اور ان کو کچھ دیا کھانے کی، کچھ چیزیں کھجور تھی اور پانی کا ایک مشک۔ کچھ دنوں کے بعد پانی بھی ختم اور کھجور بھی ختم۔ اب جب ماں کو کچھ ملا نہیں کھانے کے لیے، دودھ کہاں سے آئے گا، اور بچہ بھی مرنے لگا۔ جب بچہ بھی مرنے لگا، بخاری کی روایت ہے، ماں بھاگی، کب مرے بچہ لیکن میرے سامنے نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا، ماں کا دل برداشت نہیں کہ بچہ ان کے سامنے مرے، بھاگی اوپر چلے گئی، لیکن پھر وہاں بچے کی یاد ستانے لگی، پھر واپس آ گئی، کہیں اوپر کہیں نیچے، کہیں اوپر کہیں نیچے، دیوانے کی طرح، بخاری کے لفظ دیوانے کی طرح جا رہی۔ اچانک انہوں نے دیکھا وہاں ان کے پیروں کے نیچے پانی، ان کی ماں بھاگتی ہوئی آئی اور اس کو بند کیا تھوڑا سا، اور کہا زم جا، اور یہ زمزم بن گیا پانی۔ اب غور کرو، حاجی لوگ جائے ہیں وہاں، اللہ سب کو پوچھا ہے، دیکھ لو وہاں کتنا حاجی پانی پیتے، اللہ کی خلیل، میرے خلیل کا بچہ مرنے لگا، اس کو مارنا نہیں، مجھے اس کا امتحان کرنا تھا، جاؤ پانی کا انتظام کرو۔ کہا کیا کرو؟ کہا جاؤ لگاؤ مشین، پانی لگاؤ مشین، آج تو رنگ لاتے ہیں مشین، اسے باہر نکلاتے ہیں، 200 کلومیٹر، کیا 200 کیا میٹر جاتا ہے، 300 میٹر جاتا ہے، 400 فٹ جاتا ہے، پھر وہاں سے پانی۔ اللہ نے کہا تم اپنا مشین لے کے جاؤ، اور مشین اتنا نیچے کرو، اتنا نہیں تو نیچے جو تل پتال ہے وہاں سے پانی آنا۔ تو جبریل آگے یوں پر لگائے، کہاں؟ اسماعیل کے پاؤں کے نیچے، اور وہ پانی کو پر کہاں چلا گیا؟ بالکل زمین کے نیچے، وہاں سے پانی آتا ہے، پوری دنیا سوکھ جائے، انشاءاللہ زمزم سوکھے گا نہیں۔ اتنے طاقتور، اتنا پاورفل انسان، یہ مخلوق نکل رہی، کس کو لے کر؟ کوئی چیز تو ہے، اللہ اتنا بندوبست کر رہے ہیں۔ تو تیسری چیز مختصر کروں پھر میں، پہلی چیز آ گئی وہ میرا قاصد، انہ لقول رسول، دوسرا کا کریم باعزت ہے، اور تیسرا ذی قوت، طاقت والا ہے، اور چوتھی چیز عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک اس کا مقام بڑا اونچا ہے، عرش والا، یہ نہیں کہا زمین والا، یہ نہیں کہا آسمان والا، عرش والے کا کے نزدیک اس کا کیا مقام۔ یہ تھوڑا بھی سوچو، عرش اتنی زمین قطعی کی نہیں بڑی، اور آسمان اتنا اونچا آسمان، پتہ نہیں لگا، 7 آسمان۔ تم روز پڑھتے ہو کشمیر میں، ویسے پڑھتے ہیں آیت الکرسی، پڑھنی بھی چاہیے، انہ لقول رسول، قاصد ہے، کریم باعزت ہے، ذی قوہ طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے خدا کے اس کا مقام بڑا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مطاع ثم، وہاں وہ افسر ہے، ماتت، اس کی چلتی ہے، اس پر کسی کی نہیں چلتی، مطاع ثم، وہ افسر، وہ ماتت نہیں، کہاں؟ وہاں اس وقت، اس انسان ہے، آج یوں سمجھاؤ میں اس کو، وہاں افسری کیا ہے؟ انسانوں کی آبادی قریب اس وقت 8 ارب کے قریب جا رہی ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میرے ماتت ہے، حالانکہ کوئی نہیں ماتت چھوڑ۔ یہاں ملک کا بادشاہ کہتا ہے ملک میرے ماتت ہے، حالانکہ ہے ہی نہیں۔ پھر اپنے وزیر، اپنے دیکھو سٹیٹ کا وزیر اعلیٰ، وہ کہتے ہیں لوگ میرے ماتت، میں افسر ہوں۔ پھر جاؤ تم ان میں ڈسٹرکٹوں میں، وہاں کہتے ہیں ڈی سی میں ہوں، ڈپٹی کمشنر کہہ رہا میں ہوں، ڈویژنل کمشنر کہہ رہا میں اس سے اوپر ہوں۔ پھر جاؤ اور جاؤ، ایس پی کہہ رہا میرا علاقہ میرے ماتت، پھر کہتا ہے ایس او ٹو صاحب میرا ہے، سب کہتے ہیں میرا، حالانکہ کوئی کسی کا۔ ان کی طاقتیں ہیں کیا؟ میں بھی تھا ایک پروگرام میں، میرے ایک مولوی صاحب نے بیان سنا، اچھی بات سنائی، کہ میں بیان کر رہا تھا، میرے ایک دوست ہیں SHO صاحب شاید، کیا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں مول صاحب چل مجھے کام میں جاؤں گا، میرا کام میں کہا جاؤ۔ وہ گیا، کچھ دیر کے بعد میں نے اس کو وہیں دیکھا پروگرام میں، کہا تم کیوں، تم تو جا رہے تھے، کیوں واپس آ گئے؟
کہا یار مولوی صاحب کیا بتاؤں، میں نکلا تھا گھر، وہاں میں کتے تھے، میں ڈر گیا، میں واپس آ گیا۔ مولوی صاحب نے کہا میں ساتھ آ رہا ہوں کوئی پریشانی کے بعد، یہ کہتا ہے میں افسر ہوں، اور ڈر کس سے رہا، کس سے ڈرنا؟ نہیں سمجھے میری بات؟ چلو نہیں سمجھے اچھی بات ہے، اگر سمجھ گے تو ٹھیک ہے۔ کیا تو ہر ایک کہہ رہا میں افسر ہوں، میری چلتی ہے۔ یہ جو اللہ بھیج رہا ہے وہ کہتے ہیں مطاع ثم، وہاں اس کی چلتی ہے۔ وہاں کیا چلتی ہے؟ سنو وہاں کون ہے؟ آپ لوگ حج کو جب جائیں گے، عمرے کو جب جائیں گے، اللہ سب کو پہنچائیں گے، اور چاہو جتنے چاہے طواف کرو، خوب طواف کرو۔ قرآن نے خود کا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، خوب طواف کرو۔ اور ہم نے پہلے لوگوں کی زندگی پڑھی ہے، آج تو وہاں تھوڑا کبھی بننا کیا نام یہ کام وغیرہ ہو رہے، اس لیے زیادہ پریشانی تھوڑی سی ہے، لیکن اس سے پہلے جو گئے ہیں انہوں نے خوب طواف کیے۔ ہمارے بزرگوں میں ملتا ہے کہ دن میں 300 طواف کرتے تھے، کوئی مشکل نہیں۔ میں بھی چند سال پہلے گیا، میرے ساتھ کچھ حضرات نوجوان تھے، میں نے دیکھا وہ تھوڑے کمزور سے ہو گئے عبادت میں نے کوئی جمع کر کے تھوڑی سی ترغیب دی، میں کہا طواف کرو طواف کرو۔ حدیث میں آ گیا ہے جو انسان 50 طواف کرے گا وہ طواف کر کے واپس جب آئے گا تو ایسا واپس ہے جیسے ماں نے اس کو نئے جنا ہے، تمام گناہ۔ میں نے کہا چلو 4-5 دن اگر وہ طواف 5-6 کریں گے 50 طواف ہو جائیں گے۔ وہاں تو ایسے کچھ سر پھیرے تھے میرے ساتھ، انہوں نے ایک ہی دن میں 50 کرے۔ کتنے؟ میں نے کہا ماشاء اللہ، کتنے کیے آج کے زمانے میں؟ اور اتنا ہی نہیں، مجھے بے سرات مجھے اب بھی وہ منظر یاد آتا ہے۔ میں ایک مرتبہ گیا عمرے کے لیے، میں طواف کر رہا ہوں، ایک لڑکا شاید 21-22 سال کا ہوگا، وہ مسلسل طواف۔ ایک دن میں فارغ ہو گیا طواف سے ہو گیا، میں نے کہا رہے تم کنٹینیو اتنا طواف کر راؤنڈ دا پلا طواف، یہ کیا؟ جب بھی میں دیتا ہوں آپ طواف کر دیں۔ اس نے کہا 22 سال کی سے ہوگا، 20 سے اوپر پوچھتا۔ کہا میں کیا بتاؤں آپ کو، میں حافظ قرآن، میں حافظ ہے، اور میں بہت سویرے آتا ہوں حرم میں، اور میں طواف شروع کرتا ہوں اور قرآن بھی شروع کرتا ہوں، الحمد شروع کرتا ہوں، جب میں والناس پر پہنچوں گا اس وقت میں طواف بند کرتا ہوں، صرف نکلتا ہوں وضو نماز یا اور کوئی ضرورت ہوگی، ورنہ میں کیا کرتا ہوں۔ آج کے زمانے میں ایسے لوگ، پرانے لوگوں میں کیا حال تھا، کتنے طواف کرتے ہوں گے وہ، یہ تو نوجوان کا 22-21 سال کا لڑکا۔ بہرحال جتنے چاہو آپ طواف، میں یہ کہہ رہا ہوں کتنے جو آپ طواف کرنا چاہو، آپ کو روک نہیں سکتے۔ یہاں جو بیت اللہ ہے اسی کے سیدھے میں اوپر ایک بیت اللہ، اس کا نام ہے بیت المعمور، بیت المعمور۔ جیسے ہم طواف کرتے ہیں فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی بڑی ہے، اتنی زیادہ، بخاری کی صحیح روایت ہے کہ فرشتے جب طواف کرتے ہیں اس کا، ایک فرشتہ جب اس کا بیت المعمور کا طواف کرتا ہے قیامت تک اس کو دوسرا نمبر طواف کا نہیں آئے گا۔ پتہ سمجھے میری بات کہ ایک مرتبہ کسی نے طواف کیا، اب دوسرا موقع اس کو مل نہیں سکتا، دوسرے کو آنا پڑے گا۔ اب اندازہ لگا فرشتے کتنے ہیں، اتنی بڑی مخلوق فرشتوں کی ہے۔ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے جتنے یہ فرشتے ہیں مطاع ثم، یہ جو وہی لے کر آ رہا ہے یہ ان تمام کا افسر ہے۔ عام فرشتے کو نہیں لیا وہی کے لیے، کس کو جو وہاں کیا، اور خدا کہہ رہا افسر، یہاں کوئی ڈی سی نہیں کہہ رہا، ایس پی نہیں کہہ رہا، ایم ایل اے نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہے ہیں مطاع ثم، کہ وہاں اس کی افسری چلتی ہے۔ ان 5 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ چھوڑو اس کو بھی، 5 ہو گئے۔ انہو لقول رسول کریم، قاصد ہے، باعزت ہے، ذی قوت، طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزد اس کا بڑا اونچا مقام ہے، مطاع ثم، وہاں اس کی چلتی ہے، وہاں افسری چلتی ہے، اور چھٹی چیز بیان کے امین، امانت دار، کیونکہ اگر ان 6 چیزوں کا مالک ہوگا لیکن خیانت کرے گا، خود ہی کرے گا گڑبڑ، خود ہی ملاوٹ کرے گا، خود ہی کچھ چھوڑے گا کچھ پہنچائے گا،
تو سب مسئلہ خراب ہو گیا. اگر سب خوبیاں ہیں لیکن خود امانت دار نہیں ہے, گڑبڑ کر سکتا ہے. اللہ نے گارنٹی امین, وہ امانت دار ہے, وہ میری امانت کو بعینہ ہی وہاں پہنچائے گا جہاں اس کو پہنچانا ہے. یہ 6 چیزیں کس میں وہی لا ہے. کیوں یہ وصف خدا کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے بیان کہ یہ جو چیز لا رہے ہیں اس کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا کیا چیز آ رہی. اور جب جبریل نکلتے ہیں وہی لے کر, اب یوں ہی نہیں نکلیں گے, جبریل آگے وہی لے نہ. قرآن کو دوسری کا پڑھو, قرآن دوسرا کہتا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. اس کو میں سمجھاؤں گا تھوڑا آسان زبان میں. تم نے دیکھا ہوگا کوئی بڑا آفیسر آ گیا یا کسی ملک کا کوئی مہمان آ گیا, بڑا صدر آ گیا, وزیر اعظم آ گیا اور کوئی آ گیا, اس کو کہیں سے کہیں جانا ہے. انتظامات کتنے ہوتے ہیں؟ انتظامات تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے, غضب نہ پہنچائے, نقصان نہ پہنچائے. انتظامات زبردست خطرناک انتظام. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہندوستان میں 2 دن بڑے ہوتے ہیں, 15 اگست اور 26. کتنے انتظامات ہوتے نا. جس کو وہاں ناچنا ہوتا ہے, بولنا ہوتا ہے, اس کو تو آزادی ہے, سیکورٹی ہے. اور جس کے بارے میں معمولی خدشہ ہے یہ مسئلہ خراب کرے گا, اس کو تو 15 دن پہلے کہاں کرتے ہیں, سلاخوں کے پیچھے, ہے نا. کیوں؟ یہ خراب نہ ہو, نظم خراب. ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا, معاملے اس پر شبہ ہو سکتا. اب جبریل لے کر جا رہے ہیں, یہ تو اوپر کا نظام ہے. نیچے کیا دیکھو, نیچے کا اس کو میں تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا, تفصیل سنو. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بخاری کی صحیح روایت, شیاطین اور جن اوپر جاتے تھے, اوپر, اور اتنا اوپر جاتے تھے جب بادلوں کے قریب اوپر جاتے تھے. اللہ جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے, مثلا رام بن میں کوئی فیصلہ آج کرنا, فلاں کے لڑکا ہوگا, فلاں کے لڑکی ہوگی, فلاں کو کرسی ملے گی, فلاں جیے گا, فلاں مرے گا, یہ وہاں ہوتا تھا. اللہ کیا فیصلہ؟ اللہ یہ فیصلہ اپنے مقرب قریب والے فرشتوں سے کہتا ایسا ہوگا. اوپر والے فرشتے نیچے والوں کو کہتے تھے, نیچے والے نیچے والوں کو کہتے تھے, یہاں تک کہ پہنچے بات ان فرشتوں میں پہنچ جو بات ان کے قریب رہتے تھے. اور یہ جاتے تھے ادھر سے, یہ شیاطین جن یہ کان لگاتے تھے, یہ کیا کہہ رہے, یہ تبصرہ کہتے ہوئے بانحال میں آج یوں ہوگا, رامبر میں یوں ہوگا, اس گاؤں کا کیا نام, رحمت نگر میں یوں ہوگا. اب یہ سن لیا, ادھر سے بھاگے آگے جنات اور اپنے بڑے جن سے کہا کہ یوں ہوگا. وہ بڑا جن بے ایمان اس کے ساتھ اور 100 جھوٹ ملاتا تھا, پھیلا کل یوں ہوگا, اور ہوتا تھا کچھ نہ کچھ. اب لوگوں کے یقین جم گیا. جنات یہ غیب جانتے, کاہن لوگ یہ غیب کی باتیں جانتے اور پھیل رہے ان کی باتیں. روز ان سے پوچھتے یہ میرا نذرانہ ہے, یہ نیاز ہے, مجھے پتا کیا ہوگا. وہ کبھی بتاتا جھوٹی کبھی سچ, بہرحال ان کا کاروبار خوب چلتا ہے. یہ بخاری کی تفصیلی روایت ہے. ایک مرتبہ یہ اوپر چلے گئے, اور جب اوپر چلے گئے اوپر یہ بمبار ہو گئے, ایسے راکٹ لانچر چلے کہ جل بھن گئے. جو قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب, یہ نجم الثاقب راکٹ ہے. اور جو بھی اوپر گیا بھسم ہو گیا, جل گیا, اس کی خاک بھی واپس نہیں آئی. اب جب روز جا رہے ہیں اوپر, واپس نہیں آ رہا, جل کے ہی آ رہے ہیں. اب یہ پریشان, کائن کے پاس کوئی خبر ہی. اب رام بن والے کہنے کے پاس کیا ہوگا کا کچھ نہیں پتہ ہی نہیں. اب ان کا کاروبار ٹھپ, ان کی عزت خطرے. اب یہ بھی پریشان ہو گئے, ان کے کاروبار ختم ہو گئے, ان کی کارستانی سب ختم ہو. اب کیا کریں, میٹنگ بلائی. جنات نے شیاطین نے جو میٹنگ بلائی, ہوا کیا, ہمارے جو بندے اوپر جاتے ہیں واپس نہیں آتے,
اور کچھ آگے زخمی ہو کر کسی کا سر ٹوٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا کچھ ہو گیا، کیا ہو تو کیا ہو گیا، کہا وہ تو اوپر گئے بمبار ہو گیا، آگ کے گولے برس رہے، ہوا کیا؟ اب زخمی بھی بہت، مرے بھی بہت، میٹنگ خطرناک، ہوا کیا دیکھ لو۔ برحال مشورے میں طے ہوا ذرا دیکھ لو تو صحیح دنیا میں ہوا کیا ہے۔ پورے دنیا کا چکر ہے، جنات کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ٹرین کی ہے، نہ کس کی، نہ جہاز کی ہے، اور نہ فور وے تمہاری کی ضرورت، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نکل جاؤ دیکھو کیا ہو۔ کچھ لوگ مشرق، کچھ لوگ مغرب، کچھ لوگ شمال جنوب چلے گئے دیکھنے ہوا کیا دنیا میں کچھ ہوا ہے، فیصلہ کوئی نئی بات پیش آئی جس پر ہمارے پابندیوں پر جاری رہا، کوئی ہوا کیا۔ برحال ایک جماعت چلی گئی، وہ پہنچی وہاں جزیرۃ العرب، وہاں جو پہنچے وہاں دیکھا یہی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں قرآن شریف تلاوت کر، جو قرآن نے کہا، انہوں نے سنا، جن نے، یہ ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، انہوں نے قرآن سنا، اور جب انہوں نے قرآن سنا انہوں نے یقین کر لیا بھائی اگر معاملہ ہے تو معاملہ ہے، یہ قرآن آ گیا، اس کی حفاظت کے لیے یہ پورے بندوبست کیے، تمام سرکشوں کی پابندی لگائی، تمام جنات پر پابندی لگائی ہے کہ اوپر تو ہم نے نظام کھڑا کر دیا، نیچے کوئی اس میں ملاوٹ کر، جبریل سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، جبریل کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ جبریل کی بڑی طاقت تھی، لیکن اللہ نے بندوبست اتنا سخت کر دیا، ٹائٹ کر دیا کہ ان پر بھی پابندی۔ اب جنات جو قرآن سنا، قرآن کو خود ہی پڑھو، سورہ جن کو پڑھو، وہاں ملے گا آپ کو، انہوں نے سمجھا ہمارے اسی قرآن کی وجہ سے پابندی لگی ہے، بہتر ہے ہم اس قرآن کو ہم بھی تسلیم کریں گے، اور سورہ جن میں ہے کہ آگے کچھ جنات، یا رسول اللہ آپ کو پیغمبر شاید بنے ہیں، آپ کے پاس وہی ہے، ہمیں بھی مسلمان بنائیے، اور بہت سارے جنوں نے اسلام قبول، یہ واقعہ میں نہیں سنوں گا، حدیث میں ہے، بعض وقت آتے تھے جنات آتے تھے حضور سے مسئلہ پوچھنے، یہ بتائیں گے تمہیں مفتی نذیر صاحب، مولوی نذیر صاحب، گلکار صاحب، گل محمد صاحب، میرے پیغمبر ایک بار تشریف فرما اور اعلان کیا، ارے لوگوں کھڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا، کھڈی اور گوبر سے، مطلب کیوں نہیں کہا، میں پتہ نہیں، ابھی آگے تمہارے جن بھائی لوگ، انہوں نے مجھ سے کہا اپنے امت سے کہو کھڈی سے اور گوبر سے استنجا نہ کریں، کیونکہ جو کھڈی تم پھینکتے ہو اللہ ہمارے لیے اس میں گوشت پیدا فرماتے ہیں، ہم اس کو کھاتے ہیں، اگر تم اس کو استنجا میں استعمال کرو گے تو ہمارے لیے قابل استعمال، اور یہ جو گوبر ہے یہ ہمارے جانوروں کی خوراک ہے۔ مسئلہ کس نے پوچھا؟ ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور اسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کے درمیان اچانک میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے، حضور نے کہا میرے ساتھ اٹھو، وہ شخص میرے ساتھ اٹھے جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر نہیں، ذرہ برابر، اب کون اٹھے گا؟ ذرہ برابر جس کے وہ اٹھے، اگر میں کہوں گا اٹھو وہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر، سب اٹھیں گے، کیونکہ میرے پاس ایسی مشین ہے نہیں، میں کہوں گی کس کو نہیں، سب ٹھیک ہے۔ وہاں تو مشین تھی، وہاں تو ایکس رے تھا، وہاں تو خامخواہ نہیں کوئی اٹھ سکتا تھا، حضور نے کہا وہ اٹھے جس کے دل میں ذرہ بر تکبر، ذرہ برابر، کون اٹھے گا؟ وہاں تو ایکس رے مشین تھی، ایکس رے مشین کون تھی؟ وہاں تو اللہ کی وحی تھی، اللہ کہے کہ جھوٹ بولو نہیں، اس کو نیچے بیٹھو، اس لیے وہاں کوئی اپنی قوت سے بغیر اعتماد کے کھڑا، لیکن اعتماد والے تو کھڑے ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، حضور نے دیکھا تھا کہ چلو، جب حضور نے کہا چلو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ذرہ برابر تکبر، یہ نکل گیا، کس میں؟ مشین سے نکل گیا، ایکس رے مشین سے، بالکل ٹھیک، حضور اس کو لے کے، خرید لمبی ہے، حضور اس کو لے کے چلے ایک جگہ پہنچے، حضور نے کہا عبداللہ تم یہیں رہو، تم، اور ان کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچا، سرکل، دائرہ یوں کھینچا، اس سرکل سے باہر نہ نکلا، اس سرکل سے باہر،
اور یاد رکھو اگر تم اس سرکر سے باہر نکلے عبداللہ قیامت کی صبح تک ملاقات نہیں ہوگی. قیامت کی صبح تک پھر تو وہی ملاقات ہوگی. عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں یہ رہوں. حضور اسلام آگے چلے گئے, رات کا اندھیرا چھا گیا. عبداللہ وہیں ہیں اس دائرے میں. عبداللہ کہتے ہیں اچانک کوئی مخلوق گزر رہی, ایسی مخلوق گزر رہی ہے, زمین ہل رہی, لمبے لمبے چوڑے چوڑے انسان, کوئی مخلوق جا رہا ہے. میں ڈر گیا. میں جیسے گاڑی نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جو مکان کے روح کیا ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہوتی ہے زمین حرکت. میں ڈر گیا, میں یہ کون سی بلا نکل رہی ہے, میں تو پریشانی ہوگی. اور میں اتنا ڈرا, میں نے ارادہ کیا میں گھر چلا جاؤں, بھاگ جاؤں. لیکن پھر مجھے یاد آ گیا اپنے پیارے پیغمبر کا فرمان, عبداللہ اگر تم یہاں سے نکل گئے مجھے قیامت تک نظر. بہرحال اسلام آ چکا ہے, وہی آئی ہے, انسانیت کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی چیز آ رہی ہے. اللہ نے تمام نظام کو ٹائٹ کیا ہے, نہ اوپر اس میں کوئی ملاوٹ پیدا کر سکتا ہے, نہ نیچے کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے. اس لیے آپ اوپر کو جانے والا جبرائیل اس جلوے میں آ رہے ہیں, اس جلوس میں آ رہے ہیں. اوپر بھی انتظامات ہیں, نیچے بھی انتظامات ہیں. اب کون سنبھالے گا اس کو؟ لا تو رہے سنبھالے لے لے گا. قرآن نے تو خود کہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. پہاڑ اتنا مضبوط, پہاڑ اتنا. قرآن کہہ رہا, خود اللہ فرما رہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا یہ پہاڑ بھی چور چور ہو جاتے. اتنا اس کا دعویٰ. کون لے گا اس قرآن کو؟ پہاڑ اس کو سنبھال نہیں سکتا ہے, زمین اس کو سنبھال نہیں سکتی ہے, آسمان نہیں سنبھال, کون لے لے گا؟ یہ تو ایسی مثال میں کبھی سمجھاتا ہوں, کشمیری میں تو الگ سمجھاتا ہوں میں, یا تو مجھے وہ آتی نہیں, وہ اردو میں وہ چاشنی جو کشمیری میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں بجلی ہوتی ہے, یہ بجلی چل رہی ہے. بجلی کہاں سے نکلتی ہے؟ جہاں بجلی بنتی ہے وہاں سے نکلتی ہے. ہمارے اوڑی پروجیکٹ ہے وہاں قریب, وہاں سے بجلی نکلتی ہے. پھر آگے جو بنتے ہیں ٹرانسفارمر, پھر گرڈ بنتے ہیں, پھر آگے چلتی رہتی. پھر وہ تار اوپر والے جہاں تار لگتے ہیں, کون سے, جن کو کہتے ہیں ہائی ٹینشن تار. ہائی ٹینشن تار سے پھر چھوٹے تار لگتے ہیں ہمارے گھروں کے سامنے. پھر ہم اپنا تار ڈالتے ہیں گھر کا, پھر بجلی آتی ہے. فریج بھی چلتا ہے, روشنی بھی ہوتی ہے, فون بھی چارج ہوتا ہے, پریشر کوکر, رائس کوکر, واشنگ مشین, سب کس پہ چلتے ہیں. اب اس بستی کا کوئی عقل مند نکلا, عقل مند نے سوچا واہ واہ ہم اس چھوٹی تار پر چھوٹے اپنے وہ کنیکشن ڈالتے ہیں. میرے گھر کے سامنے سے نکلا ہائی ٹینشن تار, اس نے اپنا تار اٹھا کر کہاں ڈال دیا؟ کس پر؟ ہائی ٹینشن تار پر جب کنیکشن جوڑ دیا, سب کھانا تیار ہو گیا, گھر ہی بھسم ہو گیا. کیا ہوگا؟ ارے جلے گا نہیں. تمہارا گھر یہ تار برداشت نہیں کر سکتا. جب یہ معمولی تار آپ کے سب چیزوں کو جلا دے گا. میرا خدا کہتا ہے یہ قرآن اگر میں پہاڑ پر نازل چور چور ہو جائے, کون اس کو برداشت کر سکتا؟ نہیں برداشت کر سکتا کوئی. دنیا میں ایک ہی ذات کا قلب اتھر, دل اتھر اتنا مضبوط تھا, وہ اس مضبوط قرآن کو تھام سکتا تھا. وہ ذات تھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھیجنے والے اللہ, لانے والے کون؟ لینے والے. اور بتائے اتنی طاقتور چیز کو لے رہا, مضبوط لے رہے. اور حضور جب لیتے تھے, لیکن اس کے باوجود حضور جب لیتے تھے, صحیح حدیثوں میں حضور جب لیتے تھے, اگر سردی کا زمانہ ہوتا تھا, سردی کے زمانے میں بھی حضور کو لیتے اتنے مشقت برداشت کرنے, پورا جسم پسینہ ہوتا تھا, شرابور ہوتا تھا, کسے دباؤ. اور کبھی ایسا ہوتا تھا میرے پیغمبر اسلام اونٹ پر جا رہے ہیں, اور اونٹ کی طاقت تم نے دیکھی, کتنا اونٹ بوجھ کتنا اٹھاتا, طاقتور اٹھاتا ہے. حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار نظر آنے لگے. وحی کے آثار, جب وحی کے آثار نظر آنے لگے, حدیث میں اونٹ فوراً رک جاتا تھا, اور اونٹ پر اتنا دباؤ پڑ جاتا تھا کہ ہڈیوں میں کر کی سی آواز پیدا ہو رہی تھی. یہ بھی قریب تھا شاید بیٹھ نہ جائے. حالانکہ اونٹ وہی نہیں لیتا تھا, وہی کون لیتا؟ حضرت نبی پاک. دباؤ کون محسوس کرتا تھا؟ اونٹ محسوس کرتا تھا دباؤ.
ایک مرتبہ حضور اسلام جا رہے ہیں سفر میں جا رہے ہیں، اگر 2-5 منٹ میں زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا، پریشان تو نہیں، میں کوشش کروں سنبھالوں گا، لیکن طرف بات سمجھ میں آئی۔ میرے پیغمبر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں دین کا کام تھک گئے، آرام کی ضرورت۔ اب میرا پیغام اتنا عظیم، راستے میں سفر میں پڑاؤ ڈالنا ہے، آرام کرنا ہے، کون سا بستر، وہاں تو گھر میں گدا نہیں تھا، سفر میں کہاں، وہاں تو گھر میں تکیہ نہیں ہے، تو یہاں کہاں، ہم تو یہاں کوئی مولوی صاحب گزرے گا، میں کروں گا مفتی ذوالفقار کو فون کروں، گلمام کو فون گا، پتہ نہیں کتنے مٹرس اور کیا لگیں گے۔ پیغمبر جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مٹرس کا انتظام نہیں، سونے کا انتظام نہیں، کیا کریں گے، لیکن آرام کرنا تھک گئے۔ ساتھ ایک صحابی حضرت حضرت زید ساتھ ہیں۔ زید نے کہا یا رسول اللہ آرام کرو، تکیہ ہمارے پاس نہیں ہے، میرا جسم آپ کے لیے حاضر ہے، آپ میری سران پر اپنا سر مبارک رکھے اور سو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک کس پر رکھا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ کس پر؟ حضرت زید۔ وہی کے آثار آنے، وہی کے آثار، اور پیغمبر کو خواب میں بھی نیند میں بھی وہی آ سکتی، یاد رکھیں، پیغمبر کو نیند میں بھی وہی آ سکتی، نماز میں بھی وہی آ سکتی۔ اسی لیے پیغمبر اگر سو رہے ہوں گے، پیغمبر کو بیدار کرنا چاہیے، پیغمبر کو بیدار کرنے کی اجازت ہے، سونے دو۔ تھوڑا میں مثال دوں گا، کوشش کروں سمیٹنے کی۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کلیم اللہ، یاد ہے کلیم، جانتے ہو کلیم اللہ کو جانتے ہو؟ موسیٰ کلیم اللہ ہے، پیغمبر ہے، اللہ نے تورات دی ہے، اور اللہ نے ان کو تو سمجھانے کا اتنا عجیب ملکہ دیا ہے، ایک مقرر میں کمال ہے، بات سمجھا پائے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی اللہ سے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کھول، تاکہ میں لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ اللہ نے دعا قبول کی، اور جس کی دعا قبول ہوئی ہے وہ بات سمجھا کتنا سکتا ہے، کلیم ہو، کتاب والا ہو، پیغمبر ہو۔ بخاری میں لمبی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک تقریر کی، ایک بات فرمائی، اور تقریر اتنی شاندار تقریر فرمائی، لوگ اش کرنے لگے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، موسیٰ سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ موسیٰ نے کہا میں، اور موسیٰ نے صحیح کہا، کیونکہ جب پیغمبر ہوگا، پیغمبر سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ نے کہا میں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، پسند۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم، میں کہا تم، موسیٰ تمہیں کہنا چاہیے تھا کچھ اور، تم نے کیا کہا؟ کہا موسیٰ جا کچھ ساتھ لے جاؤ کھانے کے لیے، مچھلی وغیرہ، جہاں مچھلی تمہاری کھو جائے گی وہی آدمی ملے گا۔ ابھی ایڈریس کون سا؟ مچھلی جہاں کھو جائے وہاں کیا ہے؟ آدمی ملے گا اسی سے۔ ابھی کوئی ایڈریس ہے، لیکن شوق ہے، علم ہے، یہ علم الہی ہے۔ موسیٰ نکل پڑے، خادم کو اٹھایا ساتھ، یوشع کو ساتھ اٹھایا، اور غذا بھی یہ تھی، یہ مچھلی کچھ کھا بھی نہیں تھی۔ ایک جگہ پہنچے کہ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے بیٹھ گئے۔ موسیٰ نے کہا میں تھک گیا ہوں، میں تھوڑا آرام کروں۔ یوشع نے کہا سو جاؤ، آدمی سو گیا۔ اس کا مطلب ہے استاد سوئے گا، شاگرد جاگے گا، باپ سوئے گا، بیٹا جاگے گا، مرشد سوئے گا، مرید جاگے گا، بڑا سوئے گا، چھوٹا آج الٹا ہے کہہ رہے ہیں۔ ابا سے کہا ابا جاگتے رہو، میں سو رہا ہوں۔ اور شاگرد کے کیا، استاد جی میں تھک ہی گیا، میں سو گا، آپ دیکھتے رہے۔ موسیٰ سو گئے، بخاری کی روایت ہے، برا لمبی میں چھوڑ دوں اس کو۔ سوتے سوتے ایسا ہو گیا کہ یوشع خادم کو وضو کرنے کی ضرورت پڑی، وہ وضو کر رہے ہیں، اور وضو میں سنا وہاں کوئی پانی تھا، آب حیات کا، آب حیات کا نام سنا؟ آب حیات میں مرتا نہیں۔ ایک مرتبہ سکندر نے کہا تھا، سکندر نے کہا تھا خواجہ خضر سے مجھے یہ آب حیات دکھاؤ، میں پیوں گا، مروں گا نہیں۔ کہا چلو، لے کر چلے، اس کو لے کر چلے، دیکھا وہاں ایک کنواں ہے، وہاں ہڈیاں بھی یوں کر رہی تھی،
تو اسے کہا پی لے، اس نے کہا میرا جی نہیں چاہتا پی لے، اس نے کہا چپ مر۔ اس کو کسی شاعر نے کہا تہی دستان قسمت را چسود ز رہبر کامل کہ خضر ز آب حیات تشنہ میارت سکندر۔ ارے رہبر سے کیا ہوگا جب تو خود بھی کچھ نہ ہوگا۔ بہرحال وہ پانی کی کچھ چھینٹیں یوں پڑ گئی اور وہ کھائی ہوئی آدھی کھائی ہوئی مچھلی پر پانی کی کچھ قطرے گر گئی۔ مچھلی نے یوں چھلانگ ماری زندہ ہو کر وہ پانی میں چلی اور یہ سرنگ بنا ہے، سرنگ بنا کر چلی۔ اب یوشا دیکھ رہے ہیں اور موسیٰ نے بتایا تھا ہمارا ٹھکانہ کہاں، جہاں مچھلی۔ موسیٰ سو رہے ہیں۔ اب کیا چاہیے تھا یوشا کو؟ موسیٰ کو بیدار کرے، ماں یہی ہے کہیں وہ جس کو ہم تلاش کریں، لیکن کہیں نہیں موسیٰ کو بیدار نہیں کیا کیونکہ پیغمبر سویا ہوا ہے، پیغمبر کو نیند کی حالت میں اٹھا نہیں سکتا۔ بہرحال جب موسیٰ خود ہی بیدار ہو گئے، یوشا بھی بھول گیا کیا ہوا، چلتے رہے۔ موسیٰ نے کہا ارے یوشا تھک گئے، کچھ تو لاؤ، تھک گئے، بھوک لگی، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصب، تھک گئے، کچھ لاؤ۔ یوشا کو ارے موسیٰ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ مچھلی تو یوں بھاگی۔ کہا اللہ کے بندے تم نے مجھے تھکا دیا، وہی تو ہمارا مقصد ذالک ما کنا نعبد، وہی تو میں تلاش کر، تم نے پریشان کر دیا، ڈانٹا تھوڑا بہت کس کو، لیکن بارہ نہیں، بس تھوڑا سختی کی۔ فارتد علی آثارہما قصصا، پھر واپس آ گئے۔ لمبا واقعہ میں سنا کو نہیں، تو میں نے ایک بات ہوئی تو لمبا واقعہ ہے، کیا کیا، کیا ہو گیا؟ موسیٰ کو نیند کی حالت میں نہیں بیدار، کیوں نہیں سمجھ میں بات اسی پتہ میں پیغمبر کو نہیں اٹھا، بہت سکتے کیا ہوگی وہی آئی، نہیں اٹھا سکتے۔ پھر لمبا واقعہ وہ تو کہیں یہ سنائیں گے، میں دوسری دلیل دوں گا، یہ تو مشکل ہوگی شاید۔ بخاری کی صحیح روایت ہے، حضور اسلام ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، رات کا وقت حضور چل رہے ہیں، صحابہ چل رہے ہیں، ریت کا میدان ہے، ہوا خوب اچھی چل رہی ہے، صاحب آگے یا رسول اللہ تھک گئے، تھوڑا سا آرام کریں۔ میرے پیغمبر نے کہا کیوں آرام کرو بے اللہ کے بندو، فجر کا ٹائم قریب ہے، نماز چھوٹ جائے گی۔ لوگ خاموش۔ پھر ایک جماعت آ گیا، تھک گئے، تھوڑا سا آرام کریں، تھک گئے۔ حضور نے کہا ٹائم قریب۔ پھر ایک جماعت آ گئی، بارہ جب حضور نے دیکھا سب کہہ رہا اچھا سو جاؤ، لیکن کون الارم کون بنے گا، الارم انہیں کون بیدار کرے کس کو؟ اس وقت کون بیدار کرے؟ بلال نے کہا میں سو جاؤ۔ حضور نے کہا دیکھو نماز کا خیال رکھنا، کہا جی رسول اللہ بالکل آپ آرام کریں۔ لوگ سو گئے۔ سب بخاری میں روایت ہے اتنی مست نیند آ گئی، اللہ کبھی ایسی نیند کی نہیں۔ وہ کیا ریتیلی میدان ہے اور ہوائیں چل رہی، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، خوب نیند۔ بلال رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، جو یہ وقت قریب ہو گیا صبح صادق کا، بلال دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، جو ہی طلوع فجر ہوگا میں کہوں گا اللہ اکبر، لوگ بیدار ہو گئے۔ بلال جو یوں دیکھ رہی، ٹیکسی لگائی، کوئی پیچھے سے آ گیا، یوں کرا بچے گا، وہ بلال بھی سو گئے۔ بلال اتنے سو گئے، صبح آفتاب بھی نکلا، کوئی بیداری نہیں ہوا، آفتاب اور چمکا، گرمی بڑھ گئی، کچھ لوگوں کے پسینے آگے، بیداری نہیں ہوا۔ سب سے پہلے بیدار ہو گئے ابو بکر صدیق، بولو گے ابو بکر صدیق۔ اب دیکھو سب سو رہے ہیں، اب بھائی 9 بج گئے، بھائی تو اتنی دھوپ۔ اب ابو بکر کو کیا چاہیے؟ پہلے حضور کو بیدار کیا، پہلے کس کو کہتے ہیں؟ حضور کو نہیں، ابو بکر نہیں کر رہے ہیں، ابو بکر کو مسئلہ پتا تھا پیغمبر سو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی آ رہی ہو، پیغمبر کی ہم نے کیا وہی کو ہم توڑ خاموش۔ دوسرے نمبر پر فلاں ہوشیار بیدار ہو گئے، تیسرے نمبر فلاں، چوتھے پر ابو کیا نا عمران، 5ویں نمبر پر سیدنا عمر فوراً یہ سب سو رہے، اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کہ استغفر اللہ توبہ، استغفر اللہ توبہ، نماز۔ اس نے جو شور سے اٹھا حضور جا گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اب دیکھا آفتاب چلا۔ بہرحال واقعہ لمبا، وہ مجھے سنانا نہیں ہے، ادھر لمبا واقعہ ہے۔ مسئلہ حضور سو رہے، ابو بکر نے اٹھایا نہیں، کیوں؟ ہو سکتا وہی نیند میں آ سکتی وہی، اور ابراہیم قرآن میں ہے، ابراہیم کو وہی آ گئی، کیا بیٹوں کو ذبح کرو، اور کیا انی ارانی فی المنام انی اذبح، دیکھ رہا ہوں خواب میں، اور پیغمبر کا خواب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
हुजूर को नमाज में भी वही आ सकती है, वो कुरान को आयत पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो। थोड़ा मैं इशारा करूंगा, हुजूर इस्लाम मक्का मुकर्रमा में रह रहे, नबूवत के 13 साल मक्के में है और बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर को जब मक्के वालों ने निकाला जबरदस्ती, हुजूर मदीना तशरीफ लाए, हुजूर को हुक्म दिया गया तुम बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। हुजूर बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके क्या पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे। लेकिन 16 या 17 महीने हो गए, बुखारी की रिवायत है, हुजूर इस्लाम की दिल में तमन्ना है मेरा क़िबला वही खाना काबा रहे, मेरा क़िबला वही खाना काबा रहे, लेकिन कह नहीं सकते थे है बैतुल मक़दिस, लेकिन तमन्ना है बैतुल्लाह और वही कहाँ की नमाज। तो ज़ैद, मैं कहता हूँ ज़ैद, उन्होंने अपना क्या पेश किया, अपनी रान पेश की। यहाँ ज़ैद कहते हैं अचानक वही के आसार और वही हुजूर ले रहे हैं, वही के आसार आ रहे हैं और कहते हैं मुझ पर इतना दबाव बढ़ गया, इतना दबाव बढ़ गया, मुझे खतरा महसूस हुआ शायद मेरी रान की हड्डी टूट न जाए, इतना दबाव मुझे महसूस हो रहा था। हालांकि ज़ैद वही नहीं ले रहे थे, वही ले रहे थे हज़रत नबी पाक। बना तुम्हारा टाइम इसमें खत्म हो गया, अंदाजा लगा, अभी तो बहुत मसला है, उसको छोड़ दो फिलहाल। भेजने वाला कितना अजीम, लाने वाला कितना अजीम और लेने वाला। फिर जब ये कुरान आ गया 13 साल में उतरा, 23 साल में कुरान शरीफ उतरा, हुजूर लेते रहे। फिर माशरा जो बिगड़ गया था, हुजूर उसके बारे में सोच रहे थे वहाँ का गारी हिरा में क्या होगा, और कुरान जो आ गया इसने माशरा कैसा बदल दिया। अब देखो जो सहाबा की जमात हुजूर ने तैयार की थी, खुदा गवाह न आसमान ने अपने नीचे न ज़मीन ने अपने ऊपर अंबिया के बाद उस जैसी जमात को देखा है न कभी देखेगा। वो जमात सिर्फ बनाई किसने, कुरान पाक, कुरान। फिर मार कैसा बन गया तो आपको बताने की तौहीद इतनी मजबूत। हज़रत उमर फारूक बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए रुक गए हजर अस्वद के पास और साफ कहा इन्नका हजर ला तनफु वला तदर, तुम तो एक पत्थर हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, न फायदा पहुंचा सकते हो, मैं इसलिए तुम्हें बोसा कर रहा हूँ ताकि मेरे पैगम्बर ने तुमको बोसा किया। तौहीद इतना से एक मर्दा किसने कहा इतना माशा अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसका रसूल जो चाहे, हुजूर टोकर नहीं, इतना को माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, कुछ नहीं होगा। और फिर जो है कत्ल गारा का तो नाम निशी नहीं रहा, शराब की तो हुर्मत ही खत्म, सूद का तो तस्वुर ही नहीं था, और लड़कियों का तो कोई मसलन को कोई सता, इतना पाक माशरा बना, वो सिर्फ बना किसने, कुरान पाक। अब हमें इस वक्त जो माशरा बिगड़ता हुआ मिल रहा है, उसके तदारुक एक ही सूरत है, हम कुरान के साथ जुड़ेंगे और कुरान से जुड़ेंगे उस वक्त जब कुरान वालों के साथ जुड़ेंगे। ये मदारिस हमारे इसलिए मेहनत चल रही है इनकी, मेरी बात तो पूरी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इशारा तो हो गया होगा। मेरी आदत है लंबी बात करने की, मेरी बात होती नहीं पूरी कभी, हम हमेशा यूँ ही रहती है, तो यहाँ कैसे हो जाएगी। बहरहाल कुछ तो अंदाज़ा होगा, यहाँ मेरी कुरान, ये कुरान जानने वाले पढ़ने वाले, इसलिए हम कहते हैं इनकी हौसला अफजाई करो। ये उस कुरान को हसीने में लिए हुए हैं जिस कुरान के लाने के लिए भेजने के लिए अल्लाह ने इतने सारे इंतजाम किए हैं। हम पर लाजिम है, ज़रूरी है इन कुरान वालों की कदर करें, इन इदारे वालों की कदर करें, इन मौलवियों को हक़ीर न समझो। ये आपके पास आते हैं कभी मांगने के लिए, खुदा का इनको हक़ीर न, किसी शायद ने कहा है इन मांगने वालों को हरगिज़ गदा न समझो, ये शान नबूवत है अंदाज फ़क़ीर। ये कोई मामूली चीज़ है, कदर करो इनकी। अल्लाह हमें भी और मुझे भी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।